بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے پروگرام سیرت اہل بیت لے کر آپ کا میزبان عقیل عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس پروگرام کے پچھلے 2 حصوں کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ بڑھتے ہیں قبلہ صاحب سے سوالات کی جانب۔ قبلہ، مولا متقیان کو جب ضربت لگی ہے تو حسنین علیہ الصلوۃ والسلام امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر لے کر آئے۔ یقیناً یہ ایک مولا کی زندگی کا ایک تلخ حقیقت ہے، ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ تو مولا نے اس تکلیف دہ مرحلے میں اپنے آخری لمحات کس طریقے سے گزارے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا، یہ صرف اور صرف مصائب ہے۔ وہ منزل کہ جب امیر المومنین کے سر اقدس پر ضربت لگی تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے نماز مکمل کرائی، اور اس کے بعد سرکار کو جو ہے وہ مولا حسین اور مولا حسن جو اٹھا کر لے کر آئے۔ اب حالت یہ تھی کہ سرکار اپنے قدموں پہ نہیں چل پا رہے تھے، تو ایک چٹائی لائی گئی، اس چٹائی میں مولا کے بدن اثر کو رکھا گیا اور اس کو اصحاب اٹھا کر چلے۔ جب نزدیک پہنچے تو یہ علماء بیان کرتے ہیں، ذاکرین بھی پڑھتے ہیں کہ مولا امیر کو کچھ خیال آیا، فرمایا کہ بیٹا حسن و حسین، گھر نزدیک آ گئے، کہاں؟ ٹھیک ہے، مجھے زمین پہ اتار دو، میں چلوں گا۔ فرمایا بابا، آپ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ چل سکیں۔ امام فرماتے کہ نہیں، میری بیٹیوں تک اطلاع پہنچ چکی ہے، وہ دروازے پر کھڑی ہوں گی، اگر وہ چٹائی پر دیکھیں گی تو ایسا نہ وہ سمجھیں کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا، اللہ، وہ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ یعنی علی اپنی بیٹی کو یہ تکلیف بھی نہیں دینا چاہتے۔ زمین پہ قدم رکھے، اصحاب کا سہارا لیا، ایک ہاتھ امام حسن کے کاندھوں پر، ایک ہاتھ امام حسین کے کاندھوں پر۔ مزید نزدیک ہوئے، جب پھر بالکل نزدیک آ گئے تو کہا کہ بیٹا کون چل رہا ہے ساتھ میں؟ کہا صاحب ہیں۔ امام نے فرمایا ان سے کہو کہ گھروں کو چلے جائیں، اس حالت میں بھی اگر مجھے میری بیٹیاں دیکھیں گی تو ان کی رونے کی آواز بلند ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز جو ہے وہ کوفے کے لوگ سنیں۔ پھر امام اندر گھر میں تشریف لے گئے، طبیب کو بلوایا گیا ہے، طبیب آیا، اس نے اپنے اعتبار سے ٹیسٹ کیا ہے، اور الگ سے بلا کر اس نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا ہے کہ اب آپ اپنے بابا سے کیا وصیتیں کر لیں، اب کچھ نہیں بچا ہے، ظاہر اتنا سرایت کر چکا ہے کہ اب بچنے کے امکانات نہیں رہے۔ ہاں یہ ہے کہ بیمار کو اگر دودھ پلایا جائے تو کچھ افاقے کا امکانات ہیں۔ کوفے میں خبر پھیل گئی، یتیم لوگ، بچے، ان کی مائیں ان کو دیتی تھی دودھ، وہ گھروں سے اپنے اپنے اس دور کے اعتبار وہ لے کر آ رہے تھے۔ مولا امیر کے سامنے دودھ کا شربت پیش کیا گیا، کسی کی کرانے کی آواز آئی کانوں میں۔ فرمایا کسی کرانے کی آواز ہے، کسی نے کہا کہ اپنے ملزم کو باندھا گیا ہے تو وہ در سے چڑھ لاچ اس کی کرائی ہے، اس کو تکلیف پہنچی۔ امام نے وہ اپنا دودھ جو شربت تھا وہ اس کو بھیج دیا قاتل کو کہ جا اس کو بھیجو، وہ تکلیف میں ہوگا۔ جنہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس امت سے کہیں کہ دیکھو یہ وہ انسان ہے جس نے اپنے قاتل کو پیاسا نہیں رکھا ہے۔ کل اسی کربلا میں جب اس کے بچے پیاسے ہوں گے تو خیال رکھنا۔ خیر یہ مراحل گزرے، اس کے بعد ایک اہم چیز وصیت ہے میرے مولا کی۔ نہج البلاغہ میں اس کو لکھا ہے سید رضی نے۔ ویسا اگر آپ نہج البلاغہ دیکھیں گے تو آپ کو 5-6 وصیتیں نظر آئیں گی، مختصر، طولانی۔ یہ جو وصیت ہے نہج البلاغہ کے اندر، یہ وہ ہے جس میں امام نے جو ہے بطور خاص اس وقت یہ وصیت فرمائی ہے کہ جب ابن ملجم کی ضربت لگ چکی ہے۔ امام حسن حسین کو مخاطب کیا، اسی کو وہاں پہ تقوی اللہ، دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم تقوی الہی اختیار کیے رہنا، اور خبردار کبھی دنیا کے پیچھے مت بھاگنا، چاہے دنیا تمہارے پیچھے کتنا ہی کیوں نہ ہے، اور کسی چیز پر جو ہے وہ افسوس مت کرنا دنیا سے، اگر کچھ چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو حق بات کرتے رہنا، اور مظلوم کی مددگار رہنا، ظالم کی جو ہے وہ دشمن رہنا۔ پھر امام نے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اپنے تمام اہل و عیال کو وصیت کرتا ہوں
اور ہر اس انسان کو وصیت کرتا ہوں جس تک کہ میری تحریر پہنچ جائے. یعنی 2 نکات ہیں مجھے نظر آتے ہیں، بلکہ 3 نکات. ایک تو یہ کہ وصیت ضرورت کے بعد ہے، دوسرے یہ کہ مجھے اور آپ کو بھی وصیت کی گئی ہے، صحیح. اور تیسرے یہ کہ اس کو امام نے زبانی نہیں فرمایا بلکہ ایک ڈاکیومنٹ ہے. امام کا جملہ ہے ومن بلغہ کتاب ہی، جس تک میری تحریر پہنچ جائے. پھر امام نے جو بنیادی ترین باتیں فرمائی ہیں، فرمایا کہ اسی بتقوی اللہ، اگین اسٹارٹ کیا تقوی سے کہ دیکھو تقوی کو مت چھوڑنا، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، ڈسپلن رہنا، اپنے امور کو منظم رکھنا. اب ان میں سے ہر ایک پوائنٹ ایسا ہے جس پر 1 گھنٹہ بات کی جا سکتی ہے. وَصَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، بنیادی ترین وصیتیں 3 ہیں: تقوی مت چھوڑنا، ڈسپلن رہنا، اور کبھی 2 مومنوں کے درمیان جھگڑے کو باقی مت رکھنا، اس کو ختم کرنا، جہاں بھی جھگڑا ہو اس کو اصلاح کروا دینا. اس لیے کہ میں نے تمہارے جد اللہ کے رسول کے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، یہ عمومی طور پر نماز روزے سے بہتر ہے. یعنی خود پیغمبر نے تقابل فرمایا. صحیح. پھر اس کے بعد امام علی نے جو ہے وہ 6 جملے فرمائے اللہ اللہ کہہ کر. اللہ اللہ فی الیتام، خدا را خدا را یتیموں کا خیال رکھنا. ایسا نہ ہو تمہارے سامنے وہ جو ہے وہ بھوکے ہوں جبکہ تمہارے پیٹ بھرے ہوئے ہوں. اس بات کا خیال رکھنا، ضائع نہ ہو جائے تمہارے سامنے. خدا را پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اس لیے کہ پڑوسیوں کے بارے میں تمہارے نانا مسلسل وصیت فرماتے رہے، اور وہ اتنا تاکید کرتے تھے. امام علی جملہ فرماتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ تمہارے نانا یہ کہیں گے کہ وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حصہ. خدا را نماز کے بارے میں خبردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلکہ اس سے پہلے کہا خدا را قرآن کے بارے میں خبردار. ایسا نہ ہو کہ اس قرآن پر عمل کرنے میں تمہارا غیر تم سے آگے بڑھ جائے. اللہ اللہ فی الصلاۃ، خدا را نماز کے بارے میں خبردار، اس لیے کہ تمہارے دین کا ستون ہے. خدا را فی بیت ربکم، اپنے رب کے گھر کے بارے میں خبردار، اس کو خالی مت چھوڑنا، اس لیے کہ اگر اس کو تم نے چھوڑ دیا تو تم نظر بھی نہیں آؤ گے. خدا را بالجہاد، واللہ اللہ بالجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم، اپنے مال سے جہاد کرنا، اپنی جان سے جہاد کرنا، اپنی زبانوں سے جہاد کرنا. عجیب ڈائمنشنز پر بات کر رہے ہیں، آئندہ آنے والی صدیوں کو دیکھ کر مولا بات کر رہے ہیں. پھر مزید جملے ارشاد فرمائے علیکم بالتواصل والتبادل، دیکھو تمہاری اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جڑے رہنا، صلہ رحم، صلۃ الاخوان کو باقی رکھنا، ایک دوسرے کو بخشش کرتے رہنا، تحفے دیتے رہنا. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ، خبردار ایک دوسرے کی طرف پیٹ مت کرنا، خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرنا. کچھ بھی ہو جائے ملائکہ کائنات یہ برداشت نہیں کر رہے کہ اہل بیت کا ماننے والا صلہ رحم کو چھوڑے. پھر اس کے بعد امام نے آخری جملہ کہا وصیت کے حوالے سے. امام نے فرمایا خبردار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک مت کرنا. اس لیے کہ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو یسلط علیکم شرارکم، تم پر امت کے بدترین افراد مسلط کر دیے جائیں گے. ثم تدعون فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں مانگو گے، ہاتھ پھیلاؤ گے، گڑ گڑاؤ گے، رو گے، لیکن علی تمہیں اسے کہتے ہیں گویا گارنٹی دے کے جا رہا ہے کہ پھر تمہاری دعائیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا. اور آج ساری انسانیت اس مسئلے کا شکار ہے. اینیویز اس کے بعد امام علی کو نہ جانے کیا خیال آیا. اب وصیتوں کا آخری مرحلہ ہے، تو اس میں امام فرماتے ہیں یا بنی عبد المطلب لا الفینکم، یعنی اس کو امام نے لکھا نہیں ہے، ثم قال، فرمایا امام نے لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المؤمنین، میں یہ نہ دیکھوں کہ تم مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کر رہے ہو اور تمہاری زبان پر نعرہ یہی ہے کہ امیر المومنین مارے گئے. ایکچولی تیسرے خلیفہ میں یہی ہوا کہ ایک انسان کے مارے جانے کے بعد مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلتے رہے اور ان کا نعرہ یہی تھا کہ امیر المومنین مارے گئے، خلیفہ وقت مارا گیا، لہٰذا اب ہمارے لیے خون بہانا روا ہے. جبل صفین نہروانی سارے اسی کی کہ ایسا نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ لا تقتلون بی الا قاتلی، میرے بدلے میں میرے قاتل کے علاوہ کسی کو مت مارنا.
پھر ایک عجیب جملہ کہا ہے شہنشاہ کائنات نے، فرمایا کہ دیکھو اذا انا ضربت من ضربته هذه فضربوه ضربة بضربة، میں اگر اس کی ضربت کے مقابلے مارا جاؤں، یعنی کوئی فرمانا چاہ رہا ہے اگر میں نہیں مارا تو میں خود فیصلہ کروں گا اور میں جانتا ہوں مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے، لیکن اگر میں مارا گیا تو ایک ضربت ماری تھی اس نے، اس کو تم ایک سے زیادہ ضربت نہیں مار سکتے۔ یعنی وہ قاتل جو حسن حسین کو یتیم کر رہا ہے، جو زینب ام کلثوم کو یتیم کر رہا ہے، جو ساری انسانیت کو یتیم کر رہا ہے، اس کے ساتھ اتنا رحم، اتنا عدل، اتنا مراعات، یہ صرف امیر کائنات کو زیب دیتا ہے۔ ایک تلوار کے بدلے میں ایک تلوار مارنا، اور خبردار ولا تمثلوا بالرجل، اس کا مسئلہ مت کرنا۔ عربوں کی ایک رسم تھی، جو بدترین دشمن ہوتے تھے ان کے قتل کرنے کے بعد صرف قتل پر اکتفا نہیں کرتے تھے، ان کے بدن کے اعضاء کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ عربوں کا ایک انداز تھا انتقام لینے کا، اپنی نفرت کے اظہار کا۔ امام نے فرمایا نہیں، خبردار ولا تبصروا بالرجل۔ اور پھر ایسے وقت میں مولا کائنات پیغمبر اکرم کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خبردار کسی کو مسلم مت کیا کرو، چاہے وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، ولو بالکلب العقور۔ یہ جملہ استعمال کیا امام۔ یہ وہ وصیت ہے جو سامنے آ گئی، کتابوں میں محفوظ ہو گئی، نہج بلاغہ کا حصہ بن گئی، لیکن اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے کہ بہت شدید، یعنی اسبق ابن نباتہ کی روایت ہے یہاں پر، وہ کہتا ہے کہ میں عجیب محبت کرنے والا انسان ہے امام سے۔ امام نے جب اصحاب کو سب کو بھیج دیا تو یہ گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا، کھلو تارا بیٹھے امام کی کانوں میں آواز گئی کہ کون ہے؟ ازبق رو رہا ہے۔ امام نے مشتبہ کو باہر بھیجا، امام نے آئے امام، تو اس نے کہا کہ مجھ سے نہیں رہا جائے گا، میں جب تک اپنے آقا کے چہرے کی ایک بار اور زیارت نہیں کر لوں گا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو محمد تشریف لے گئے، آقا نے اجازت دی۔ اسبق کا جملہ یہ کہ اس وقت چہرہ اتنا زرد ہو چکا تھا امام کا زہر کے اثر سے کہ امام کے سر اقدس پر ایک زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، یلو کلر کی، اس تکلیف کی شدت میں کہ لگا میں نہیں پہچان سکا کہ پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے، چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے۔ تو اس کیفیت میں اب امام کیا کریں؟ لیکن عجیب ہے، ایک دو وصیتیں ایسی ہیں کہ جسے اندازہ ہوتا ہے کہ امام اپنے اس سب سے زیادہ تکلیف کے وقت بھی اگر یاد کر رہے تھے تو یا کربلا کو یاد کر رہے تھے یا کوفے اور شام کے بازاروں کو یاد کر رہے تھے۔ اس لیے کہ ایک تو یہ ملتا ہے کہ سارے بچوں کو جمع کیا، سارے بچوں کو جمع کرنے کے بعد امام مشتبہ کو بلایا، کہا ان کو بلاؤ۔ سرکار تشریف لائے تو ہر بیٹے کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، کہا میرے بعد یہ تمہارا امام ہے، اس کی اطاعت کرنا واجب اطاعت سمجھنا۔ جب یہ ہو گیا تو برابر کے حجرے سے بی بی کے رونے کی آواز آئی، کون رو رہا ہے؟ کسی نے کہا ام البنین رو رہی ہے، کہا بلاؤ، تشریف لائی ام البنین، کیوں رو رہی ہے؟ کہا اپنے عباس کی بدنصیبی پہ رو رہی ہوں، یعنی آپ نے میرے سب کو اس قابل سمجھا کہ اس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، میرا عباس اس قابل نہیں تھا یا آپ کو بھروسہ نہیں تھا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایسا کیا؟ کہ میرے حسین کو بلاؤ، عباس کو بلاؤ۔ اب عباس کو بلا کر حسین کو بلایا، حسن کو نہیں بلایا۔ عجیب ہے، 20 سال باقی کربلا میں، یعنی ابھی 17 سال کا سن ہے، 37 سال کا سن ہے کربلا میں امام حسین، امام والا عباس کا ابھی 17 سال کا سن ہے کل۔ عباس کو بلایا، امام حسین کے ہاتھوں میں دیا، کہا عباس حسین کو بھائی نہیں آقا سمجھنا۔ یہ وصیت بھی آ گئی۔ پھر وہ وصیت آئی جب نہیں پتا کیا ہے یہ انداز، خدا بہتر جانتا ہے۔ جب عصر عاشور سرکار سید الشہداء جب اپنا کرتا مانگتے ہیں، آخری کرتا جناب فضا سے اور جناب زینب کا پتہ چلا، جناب زینب نے وہ کرتا خود اپنے ہاتھوں سے پہنایا، اور جب وہ کرتا پہنایا تو پھر جناب زینب کو خیال آیا، کہا بھیا ذرا آگے آنا، اور جب امام تھوڑا آگے آئے جھکیں، جناب زینب نے آگے بڑھ کر امام حسین کے گلے مبارک کا بوسہ لیا۔ امام حسین نے پوچھا کہ بہن یہ کیا کر رہی ہو تم، گلے کا بوسہ کیوں لے رہی ہو؟ کہا میں اپنی ماں کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں، میری ماں نے کہا تھا کہ رخصت آخر کو جب حسین آئے تو میرے
حسین کے گلے کا بوسہ لینا. اس وقت مولا حسین کو خیال آیا. کہا جاتا ہے یہ علماء پڑھتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں. کہا زینب تم بھی اپنی شانوں سے رضا ہٹاؤ. اب جب زینب نے شانوں سے رضا ہٹائی، آگے بڑھ کر مولا حسین نے بی بی کے بازو کا بوسہ لیا. تڑپ کی جناب زینب کبھی ایسا کام نہیں کیا. امام حسین نے بھیا یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ فرمایا میں بابا کی وصیت کو پورا کر رہا ہوں، میرے بابا نے کہا تھا. اور زینب صبر کرنا، تیرے بازو میں رسی باندھی جائے گی، کوفے کے بازار سے تجھے گزارا جائے گا. تو یہ اس طرح سے وصایا کی امام نے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک سربراہ مملکت ہے، جب اس طرح کے حالات ہیں تو ہر طرح کے شخص ملنے کے لیے آ رہا ہے. افواج بھی ہوتی ہیں لیکن نہیں مل پا رہے میرا والا کسی سے. اور بظاہر لگتا ہے کہ 19 سے لے کر 21 3 دن، لیکن 3 دن نہیں ہے. میرے مولا نے 19 کا دن گزارا ہے، 20 کی شب گزاری ہے، 20 کا دن گزارا ہے، یہ 36 گھنٹے. اور اس کے بعد شب 21 میں کسی مقام پر شہادت بھی ہو گئی. بہرحال ایک وقت آیا جب مولا میر نے آنکھیں بند کی. اب نہیں سمجھ میں آ رہا میں کیسے عرض کروں. سرکار دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر، لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے کہ مولا میر کا جب جنازہ تیار ہوا تو گھر ہرا بھرا ہے. حسن اور حسین جیسے بیٹے ہیں، عباس جیسا بیٹا ہے، اور رونق ہے مولا میر کے گھر میں. بڑی شان سے غسل دیا گیا، بڑی شان سے کفن پہنایا گیا، بڑی شان سے جنازہ تیار ہو. اچھا یہ پہلا جنازہ ہے پنجتن میں جو پردیس کے اندر ہے. پیغمبر کا جنازہ مدینہ میں تھا، مولا جناب زہرا کا جنازہ مدینہ میں تھا. تو جب پردیس میں جنازہ اٹھا تو ٹھیک ہے، غربت سے مراد غریب الوطنی. لیکن بہرحال جب امام حسن حسین نے جنازہ اٹھایا، بیٹیاں رونق ہوتی ہیں باپ کے جنازے کی. جناب زینب نے آسانی سے رخصت نہیں کیا ہوگا اس جنازے کو، اتنا تو ہمارا یقین ہے. لیکن خیال یہی آتا ہے کہ بی بی اگر آپ بابا کے جنازے سے لپٹی بھی ہوں گی، گریہ کر رہی ہوں گی، فریاد کر رہی ہوں گی، مولا حسن سے لپٹ رہی ہوں گی کہ بھیا میرے بابا کو کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے کیوں یتیم کر دیا. تو امام حسن نے یقیناً شفقت کا ہاتھ رکھا ہوگا، سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، دلاسا دیا ہوگا. بہن بابا نہ رہے تو کیا ہوا، حسن جیسا بھائی موجود ہے. لیکن اس کوفے سے کربلا بہت زیادہ دور تو نہیں ہے. ہماری جان قربان حسین کی 4 سال کی بچی پر جب وہ ابن نوا کے جنازے سے لپٹی تو ایک زینب کبریٰ کا مقدر ہے پردیس میں باپ کے جنازے پر کہ حسن جیسے بھائی نے سر پر ہاتھ رکھا. اور ایک سکینہ کا مقدر ہے کہ جب بابا کے جنازے سے لپٹ کر فریاد کر رہی ہے تو شمر کے تماچے لگ رہے ہیں، تازیانے لگ رہے ہیں، دامن میں آگ لگ رہی ہے. پکارتی رہی بچی، وا محمد وا علی وا عباسا. کوئی نہیں تھا جو آتا اور بچی کے سر پر ہاتھ رکھتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. جزاک اللہ قبلہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. یقیناً واقعی یہ وہ لمحات تھے کہ جس کو عام انسان درک نہیں کر سکتا. ہم دلیل نیٹ ورک کی جانب سے آپ کے ممنون و مشکور ہیں، شکر گزار ہیں کہ آپ نے مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت مختص کیا تھا، ہمارے پاس تشریف لے کر آئے تھے. پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہم سب سے قبول فرمائے پروردگار، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو سن رہے افراد مومنین جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں، پروردگار ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولا میر کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب کرے. عجیب حالات ہیں، دروازے بند ہو چکے زیارتوں کے. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار سب کو شفائیں عنایت فرمائے انشاءاللہ. اس آفت سے ساری انسانیت کو نجات عنایت فرمائے انشاءاللہ. بالخصوص اہل ایمان کو مقامات مقدسہ مکہ ہے، مدینہ منورہ ہے، نجف کربلا ہے، کاظمین و سامرہ ہے، مشہد مقدس ہے، جناب زینب کا روضہ شام میں. خدا سارے روزوں کو انشاءاللہ آباد رکھے، آباد ہیں انشاءاللہ. راستے کھلیں. مولا امام زمانہ کا ظہور ہو. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آج جو آواز ہمارے ساتھ ہوگی وہ برادر جہانگیر رضا کی ہوگی.
ان کے کلام کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. لوگو یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. زینب نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، زینب نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا، بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا، خوشیاں سمیٹ لے گا عالم و ویرانی کا. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. کٹ جائیں گے بازو بھی ابا سے باوفا کے، کٹ جائیں گے بازو بھی ابا سے باوفا کے، تیروں سے ہوگا چھلنی مشکی زب پانی کا. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. تا حشر میرے مولا مشتاق رہوں تیرا، تا حشر میرے مولا مشتاق رہوں تیرا. مل جا اے شرف مجھ کو بس تیری غلامی کا. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا.